آپ نے عمر بن سعد سے ملاقات کی اور عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی. فرمایا دیکھو میرے خون کا وبال اپنی گردن پر نہ لو، تم مجھے اچھی طرح جانتے پہچانتے ہو، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کرنا جہنمی بننے کے مترادف ہے، اور میں تو تمہارے رسول کا نواسا ہوں، اور اس وقت روئے زمین پر میرے سوا اور کوئی تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کا شکار نہ بناؤ. میں تمہارے سامنے 3 شرطیں پیش کرتا ہوں، ان تینوں میں سے کوئی ایک مان لو تاکہ تمہاری گردن پر میرے خون کا وبال نہ آئے. آپ نے 3 شرطیں پیش کی کہ یا تو مجھے واپس چلے جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں میں وہیں چلا جاتا ہوں، اگر واپس مکے نہیں جانے دیتے ہو تو مجھے کسی اور ملک کی طرف چلے جانے دو، مجھے اپنے ملک کی حدود سلطنت سے باہر نکال دو، میں کسی اور ملک میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن گزار لوں. اگر تم مجھے کسی اور ملک اور کسی سرحد کی طرف نہیں جانے دیتے ہو تو پھر مجھے سیدھا یزید کے پاس لے چلو، میں جانوں اور وہ جانے، میرے اور اس کے درمیان جو فیصلہ ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. آپ نے یہ 3 شرطیں پیش کی. عمر بن سعد خوش ہوا کہ یہ 3 شرطیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک شرط ضرور مان لینی چاہیے. اس نے فوراً سپاہی دوڑائے اور ابن زیاد کے پاس یہ 3 شرطیں بھیجی اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مان لینی چاہیے تاکہ کشت و خون اور قتل و غارت نہ ہو. جس وقت ابن زیاد کے پاس یہ شرطیں پہنچیں تو بدقسمتی سے اس وقت اس کے پاس شمر ذل جوشن بیٹھا ہوا تھا. عمر بن سعد کی بھیجی ہوئی شرطوں کے متعلق ابن زیاد نے شمر سے مشورہ کیا. شمر نے کہا اے امیر سنو میں تمہیں بتاؤں، حسین اب بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ ہمارے پنجوں نے اس کو جکڑ لیا ہے، اب وہ پھنس گیا ہے، اب کوئی راہ فرار نہیں رہی، کوئی بھاگنے اور نکلنے کا موقع اس کے واسطے نہیں رہا، تو وہ ایک چال چل رہا ہے، چاہتا ہے کہ اس وقت میں ان کے شکنجے سے اور ان کے پنجے سے آزاد ہو جاؤں. اگر تو نے اس موقع کو کھو دیا اور حسین کو اجازت دے دی تو پھر اس پر قابو پانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اب تو ہمارے پنجوں نے اس کو جکڑا ہوا ہے، اس واسطے اس کو بالکل مہلت نہیں دینی چاہیے اور اس کی کوئی بھی شرط منظور نہیں کرنی چاہیے. شمر نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری شرارت عمر بن سعد کی ہے، وہ حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا، تو ایسا کرو کہ عمر بن سعد کو معزول کر دو، اس کی جگہ مجھے گورنر بنا دو تہران کا، اور یہ مہم بھی میرے سپرد کر دو. میں تمہیں یہ مہم فوراً سر کر کے دکھاتا ہوں، مجھے بھیجو اور عمر بن سعد کو خط لکھو کہ یا تو حسین کو فوراً قتل کرو یا پھر گورنری کا کاغذ جو ہے وہ واپس کر دو اور تم ہٹ جاؤ اور اپنا یہ عہدہ اور اپنی یہ ذمہ داری شمر کے سپرد کر دو. ابن زیاد بھی شمر کی باتوں میں آ گیا. پہلے بھی اس کا ارادہ مضبوط تھا اور مضبوط ہو گیا، اور اس نے عمر بن سعد کو لکھ دیا اور خط دے کر شمر کو بھیجا. اس نے لکھا تھا
کہ میں نے تمہیں اس واسطے نہیں بھیجا کہ تم ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی صورتیں سوچو یا صلح کی تجویزیں پیش کرو. بس میرا یہ آخری حکم ہے کہ حسین کو مہلت نہ دو. اگر وہ میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کرے اور پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے واسطے تیار ہو تو اس کو پکڑ لو, اس کو گرفتار کر لو, اور اگر وہ اس سے انکار کرے تو بس اس کو قتل کر دو, اس کو زیادہ مہلت نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی مدد کے لیے کسی طرف سے کوئی فوج یا لشکر آ جائے اور لینے کے دینے پڑ جائے. اور اگر تم اس کام کے واسطے تیار نہیں ہو تو تمہارے پاس جو تقرری کا کاغذ ہے وہ شمر کے حوالے کر دو, اور فوج کی کمان جو تمہارے پاس ہے وہ بھی شمر کے سپرد کر دو, اور تم سبکدوش ہو جاؤ, آزاد ہو جاؤ. پھر اس کام کو شمر کرے گا. شمر جب یہ خط لے کر پہنچا تو عمر بن سعد نے کہا, بدبخت یہ سب تیری شرم ہوتی ہے. میں نے تو چاہا تھا کہ کسی طرح ہم لوگ اس وبال سے بچ جائیں اور ہماری گردن پر اولاد رسول کے خون کا وبال نہ آئے, مگر اب میں تیری آنکھیں بھی ٹھنڈی نہیں کروں گا. رہ کی گورنری تجھے بھی نہیں لینے دوں گا. میں رہ کی گورنری کو نہیں چھوڑوں گا. میں اس مہم کو سر کروں گا. شمر ابن زیاد کی طرف سے یہ بھی پیغام لے کر آیا تھا کہ حسین اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان کو نہر فرات کی ایک بوند بھی نہ لینے دو. چنانچہ اس شمر کے آنے پر عمر بن سعد نے امام علی مقام کو واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ بس اب دو ہی راستے ہیں, یا تو بیعت کرو یا لڑنے کے واسطے تیار ہو جاؤ. محرم کی 7 تاریخ کی صبح سے پانی بھی بند کر دیا گیا. نہر فرات پر 4000 افراد متعین کر دیے, اور ان کو عمر بن سعد نے یہ حکم دیا تھا کہ آل رسول میں سے, حسین کے رفقا میں سے کوئی پانی کی ایک بوند بھی لے جانے میں کامیاب نہ ہو. چنانچہ شاعر کہتا ہے, حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئیں, گھوڑے پیئیں, اونٹ پیئیں, اہل ہنر پیئیں, سب پیئیں, چرند و پرند پیئیں, منع تم نہ کیجیو, مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. وہ نہر فرات جس کا پانی یہودی اور عیسائی, کافر و مشرک تلک پی رہے تھے, درندے اور چرندے پی رہے تھے, کتے اور بلے تک پی رہے تھے, اس نہر فرات کا پانی آل رسول پر بند کر دیا گیا. کس پر بند کر دیا گیا؟ اس حسین پر جس کا نانا مالک کوثر ہے اور باپ ساقی کوثر ہے. بدبختوں نے یہ خیال نہ کیا کہ اس کا پانی بند کر کے اس کے باپ اور اس کے نانا جان کے ہاتھوں ہم کوثر کے جام کس طرح پی سکتے ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے مقدر میں کوثر کے جام تھے ہی نہیں, ورنہ وہ ایسی بدبختی کا مظاہرہ نہ کرتے. امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند رفقا کو بھیجا. آپ کے رفقا یزیدیوں کے پاس گئے, عمر بن سعد سے ملے کہ کم از کم پانی تو بند نہ کرو, تم تو 22,000 ہو اور ہم تو لڑنے والے کل 72 ہیں, پانی پی کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم پورا ساز و سامان جنگ بھی نہیں رکھتے, اور تم تو ہر قسم کے ساز و سامان کے ساتھ آئے ہو, پانی تو بند نہ کرو.
اگر تمہیں ہمارا خیال نہیں تو رسول زادیوں کا خیال کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کرو۔ پانی ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر وقت ضرورت ہے، کہنے سننے پر بھی وہ بدبخت پانی دینے کے واسطے تیار نہ ہوئے۔ یاد رکھو یہ حجت قائم ہو رہی تھی، یہ حجتیں قائم ہو رہی تھی کہ یہ بدبخت کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکیں، یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ اگر تیرے نبی کا نواسا ہم سے پانی مانگتا تو ہم ضرور دے دیتے۔ انہوں نے پانی مانگا ہی نہیں، آپ نے حجت قائم کی تاکہ اللہ کے فرشتے لکھ لیں، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہو تو وہاں یہ بات بھی آ جائے کہ ان ظالموں نے مانگنے پر بھی پانی نہیں دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مختصر یہ ہے کہ محرم کی 9 تاریخ آ گئی۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، امام علی مقام نے لشکر یزید کے سامنے ایک خطبہ دیا، اس خطبے کا ایک ایک حرف اس بات کی روشن دلیل ہے کہ امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی کس عظیم مقصد کے واسطے دی تھی۔ یزیدی لشکر کے سامنے فاطمہ الزہرا کی آنکھوں کا تارا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جگر پارا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جرأت اور شجاعت کا مظہر خطبہ ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کرنے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، میرے نانا جان کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ کو حلال قرار دے دے اور سنت کو مٹا کر بدعت کو رائج کرے، مال غنیمت کو، خزانے کے پیسے کو اپنا ذاتی مال سمجھ لے، اپنا ذاتی پیسہ سمجھ لے جو قوم کی امانت ہے، اور اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کی مرضی کے خلاف حکومت کرے، تو وہ دیکھنے والا مسلمان اس ظالم بادشاہ کے خلاف قولاً یا فعلاً بقدر طاقت و استطاعت کچھ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس مسلمان کو بھی جہنم میں داخل کر دے جو مسلمان کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے اور اس کے خلاف کوئی کوشش نہ کرے۔ آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، یزید نے اور اس کے ساتھیوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے، سنت کو مٹا رہے ہیں، بدعت کو رائج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ کو حلال ٹھہرا رہے ہیں، ظلم و زیادتی کے ساتھ لوگوں کی مرضی کے خلاف زبردستی حکومت کر رہے ہیں۔ میں بنسبت کسی اور کے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میدان عمل میں آؤں اور حق و صداقت کی آواز بلند کروں، کیونکہ جس دین کو مٹایا جا رہا ہے، جس دین کے نظام کو درہم برہم کیا جا رہا ہے، وہ دین میرے نانے کا دین ہے، یہ گلشن اسلام میرے نانے کا گلشن ہے اور میں اس کا محافظ ہوں۔ مجھ پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں گلشن اسلام کی حفاظت کروں اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کروں۔ اللہ میرے بزرگوں اور دوستوں،
امام علی مقام کے خطبے کا ایک ایک لفظ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ امام علی مقام نے اپنے ذاتی اقتدار کے واسطے یا حب جاہ کے پیش نظر اتنی بڑی قربانی نہیں دی تھی اور یہ جنگ نہیں لڑی تھی، بلکہ امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے دی تھی۔ وہ گلشن اسلام کی حفاظت کر رہے تھے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ جس گلشن اسلام کی آبیاری میرے نانے نے اپنے خون سے کی ہے، میں اس گلشن اسلام کو اپنے خون سے تازگی بخش دوں گا، مگر خدا کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ یا رسول، میرے دوستوں اور بزرگوں، سب حجتیں قائم ہو چکی، امام علی مقام تقریریں فرما چکے، اب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں تھا جو اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کر سکتے۔ محرم کی 9 تاریخ آ گئی، یزیدی لشکر میں نقارے بجنے لگے، یہ اعلان جنگ تھا۔ امام علی مقام نے اپنے چند رفقا کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہو کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو، کل جو ان سے ہو سکے وہ کر لیں۔ امام کے رفقا گئے، یزیدیوں سے یہ کہا، انہوں نے اس بات کو منظور کر لیا اور 1 رات کی مہلت دے دی۔ یہ جمعے کی رات تھی۔ امام علی مقام نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے رفقا کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا، میرے عزیزو، میرے رفیقو، میں تم سب پر بہت خوش ہوں اور تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں، جہاں بھی تم سے ہو سکے تم چلے جاؤ۔ رات کی اس تاریکی میں تمہارے لیے جانا آسان ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو میرے ساتھ رہنے پر مجبور نہ پائے، میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ اور ان بچوں کو بھی ساتھ لے لو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ امام علی مقام نے اپنے رفقا کو جانے کی اجازت دی، مگر آپ کے رفقا میں سے کوئی ایک بھی جانے کے واسطے تیار نہ ہوا۔ سب نے کہا، اے فرزند رسول، اس مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں اور آپ کو دشمن کے حوالے کر کے چلے جائیں تو کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ فرمائیں گے، تم نے مصیبت کے وقت میرے بیٹے کا ساتھ چھوڑ دیا، تم نے اپنی جانوں کو عزیز سمجھا اور میرے فرزند کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہماری 1000 جانیں ہوں تو آپ پر نثار ہیں، ہم پروانوں کی طرح آپ پر اپنی جانیں نثار کریں گے، قربان کریں گے اور اس مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ میدان جنگ میں ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر اپنی جانیں نثار کریں گے، اور جب تک ہمارے جسم میں جان ہوگی ہم دشمن کا کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔